ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہے۔ پروگرام دوراہا میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روح کے لیے بونا اور جسم کے لیے بونا۔ جب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری ہر ایک سوچ، ہر ایک عمل، ہر ایک کردار جو ہم زندگی میں نبھاتے ہیں، یہ ایک بیج کی مانند ہے، اور بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم بردر سلیمان جون صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے روح کے لیے بونا یا جسم کے لیے بونا، جی اس کے لیے میں ایک بائبل مقدس میں سے آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ گلتیوں کے نام مقدس پولوس کا خط ہے، اس کا 6 باب ہے، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس میں بیج بونے کے حوالے سے اور کاٹنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ کن روحانی حقائق کی علامت ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کا پروگرام جیسے دو رہا ہے تو یہاں بھی پولوس رسول جو ہے وہ موازنہ کر رہا ہے دو قسم کی، آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کے ساتھ روحانی جسمانی۔ بونے کے حوالے سے، بیج بونے کے حوالے سے کلام مقدس کے اندر بہت سارے حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے اس کا، بیج بونے کا، کلام کا بیج بونا۔ پھر زبور کی کتاب میں، زبور 126 میں، کہ جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں وہ گے۔ خشکی کے ساتھ کاٹیں گے۔ پھر مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی، بیج بونے والے کی تمثیل، جو آپ کو مرکز کے اندر متی اور لوکا کی اناجیل میں آپ کو اس کا بیان ملتا ہے، دیکھو ایک بیج بونے والا۔ بیج بونے والے کی تمثیل، اور بڑا خوبصورت بچوں کا گیت بھی ہے بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ اس کے بہت زیادہ روحانی، جس آپ کا سوال بھی یہ ہے کہ اس کے روحانی مطلب کیا ہے، روحانی حقائق۔ روحانی حقائق کیا ہے، لیکن ہم اس کو بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ سرسری طور پر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیج بونے سے مراد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان لانا، اوکے، یعنی کوئی شخص مسیح کے طرف مائل ہو جائے، چاہے وہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ جب وہ خداوند کے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کلام کا بیج بویا گیا ہے۔ جی، پھر جب ہم لوگ واعظ کرتے ہیں، سرمن دیتے ہیں چرچ کے اندر یا شیئرنگ کرتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ ہم کلام کا بیج بو رہے ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ پراسپیرٹی تھیولوجی میں، یعنی کہ جو آج کل ورڈ آف فیتھ موومنٹ یا پراسپیرٹی تھیولوجی ہے، اس میں بیج بونے کے معنی دیکی دینے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ یا چندہ دینے کے، یا پھر کوئی نہ کوئی فائنینشلی طور پر آپ منسٹری کو یا چرچ کو جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ ایک بیج بوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو وعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے عوض خدا آپ کو پھل دے گا۔ اوکے، وہی جو لینگویج مسیح نے استعمال کی نا، 30 60 100 گنا پھل، تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بیج بوئیں تو مسیح اس کا پھل آپ کو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں فرض کریں $1 دیں تو خدا آپ کو $100 اس کے بدلے دے گا۔ یہ اس کے عمومی معنی ہیں جس میں ہم عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بائبل کے اندر اس کے بڑے گہری معنی ہیں۔ اب یسایہ کی کتاب کے اندر جب میں نے آپ کو مثال دی بیج بونے کی، اور زبور کی کتاب سے، اور بھی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، تو اور خدا نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں نے پاکستان لگایا، یعنی کہ میں نے بنی اسرائیل کو وہ ایک باغ سے یا پاکستان سے تشبیہ دیتا ہے کہ میں نے ایک باغ لگایا، میں نے ایک پاکستان لگایا جس کے اندر انگور اگتا ہے۔ تو اس کی یہ معنی ہے کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بناتا ہے، پھر بنی اسرائیل جب اپنے گناہوں کے باعث اور دنیا کی سیاست کے باعث جب وہ اسیری میں جاتے ہیں تو پھر خدا انہیں چھڑا کر لاتا ہے۔ جی، تو یہ معنی ہے بیج بونے کے پرانے عہد نامے میں، کہ جو خدا نے پودا لگایا تھا اسے بھلے دھوپ سے یا بارش سے یا انسان کی شرارت سے اسے نقصان پہنچایا گیا، لیکن خدا پھر اس کو اگائے گا۔ بالکل، یہ اس کے معنی، ٹھیک ہے، کہ خدا بنی اسرائیل کو مخلص سے دے گا، یہ اس کے سادے معنی ہے۔ تو جو آنسوؤں سے بوئیں گے وہ خوشی سے کاٹیں گے۔ اس کا پہلا یہی ہے کہ جب ہم بابل میں تھے، ٹھیک ہے، تو ہم خواب دیکھنے والوں سے تھے، ٹھیک ہے،
اور ہم سوچتے تھے کہ خدا کہاں ہے ہمارا. یہ ساری وہ مفہوم ہے اس کا کہ بابل کے جو اسیر ہیں جب خدا ان کو واپس لاتا ہے تو پھر اینڈ میں کہا جاتا ہے کہ جو آنسو سے بوتے ہیں وہ خوشی سے خوشی کھاتے کے ہیں. ساتھ ٹھیک ہے, تو کھاتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے خدا کے لوگوں کی رہائی. ٹھیک ہے, کہ جب خدا نے آپ کو بیج بویا ہے, یعنی کہ جب آپ اس کے ساتھ ایمان سے ایک ہوئے ہیں, کنیکٹ ہوئے. کنیکٹ ہو گئے ہیں, آپ اس کے بیٹے یا بیٹی بن گئے, اور پھر ابلیس یا انسان یا گناہ یا دنیا کی مشکلات یا زندگی کی پریشانیاں جب آپ کو ہلاتی ہیں یا اس بیج کو یا اس پودے کو تباہ کر دیتی, تو خدا اسے اثر نو نکالتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ خدا پھر اس پودے کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے. جی کٹائی بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ نے ایک پودے کو یا ایک پیڑ کو سالوں سال زندہ رکھنا ہے اور اس میں سے پھل نکالنا ہے, تو اس کی کانٹ چھانٹ بھی ضروری ہے. جی بالکل. تو یہ اس کے معنی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اندر خدا کی کریشن آ جاتی ہے, پھر خدا کی نجات آ جاتی ہے, اس کا اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکشن آ جاتا ہے. تو جو خداوند یسوع مسیح نے بھی جو بیج بونے والے کی تمثیل سنائی تھی نا, کہ کچھ بیج جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ گرتا ہے, کچھ جو ہے وہ پرندے لے جاتے ہیں, کچھ روندا جاتا ہے, اور کچھ جو ہے وہ پھل لاتا ہے. تو ہم بھی اس سے عام مسیحی زندگی میں یا پریچنگ کے حوالے سے لیتے ہیں, لیکن اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ بابل کی اسیری سے خدا نے لوگوں کو چھڑایا, اور مسیح کے آنے سے جو ہے وہ حقیقی طور پر اسیری ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مسیح ہے جو ہے بیج بونے والا, جو مسیح بیج بوتا ہے وہ پھر 30 60 100 گنا پھل لاتی ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ بالکل ایک بیج سے جو شروع ہوتی, ایک کلیسیا شروع ہوئی تھی, وہ بالکل اب دنیا کے اندر ایک بین الاقوامی کلیسیا بن چکی ہے. تو یہ اس کے معنی تھا. ٹھیک ہے, ہم اس کو انفرادی زندگی میں لے ضرور سکتے ہیں, لیکن اس کے جو عمومی یا اس کے جو وسیع تر معنی ہے نا, ان کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اپنی ذات سے زیادہ جو ہے پھر وہ ہم دوسروں کے لیے بابرکت بن سکتے ہیں, اور پھر دنیا کی نجات کے اندر جو خدا کا عمل ہے اس میں بھی ہم شریک ہو سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں بیج بونے کے حوالے سے, تو روح کے لیے بیج بونا اور جسم کے لیے بیج بونا, جی یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ مختلف نتائج اس کے پیدا ہوتے ہیں؟ بے شک. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, پولس رسول کی جو خطوط ہیں, جی جیسے غلطیوں کا خط ہے, لیکن اس کے اور بھی خطوط ہیں, جی جیسے کہ رومیوں کا خط, اس کے 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں وہاں وہ موازنہ کرتے ہیں اس جسمانی انسان اور روحانی انسان کے اندر. جی تو آپ کو پولس کی جو خطوط ہیں یا پولس کی جو تعلیمات ہیں یا پولس کی جو الہیات ہے, اس کے اندر آپ کو یہ موازنہ ضرور ملتا ہے, روحانی اور جسمانی. جسمانی. اچھا, اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ روح اور جسم کا کوئی آپس میں بیر ہے, یا روح اور جسم ایک دوسرے کے متضاد ہیں, یا روح اور جسم جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں, جو کہ پرانے فلسفوں میں بھی تھا اور آج بھی کچھ فلسفوں میں ہے کہ روح جو ہے وہ اصل ہے, جسم جو ہے وہ بس ایک کپڑے کی طرح ہے جو بدل بھی سکتے ہیں آپ, یا جسم جو ہے وہ ناپاک ہے. پولس رسول ایک یہودی تھے, پھر وہ مسیح پر ایمان لائے. تو یہودیت میں اور مسیحیت کے اندر روح جسم جان بالکل ایک ہم آہنگ ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک ہولسٹک ایمان کی بات کرتے ہیں جس میں جسم کو بھی عزت دی جاتی ہے. بائبل مقدس میں اکثر آپ اردو کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ جسم اور بدن کے اندر فرق کیا جاتا ہے, اور یونانی زبان جو اصلی زبان ہے اس کے اندر بھی 2 لفظ ہیں, ایک ہے سوما اور ایک ہے ساکس. تو سارکس کا لفظ جہاں پر آیا نا, ویسے یہ لفظوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, جسم بھی وہی ہوتا ہے, بدن بھی وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سوما بھی وہی ہوتا ہے, سارکس بھی وہی ہوتا ہے. الہیاتی طور پر ہم ان میں فرق کرتے ہیں کہ جہاں پر سارکس یا انگلش میں فلیش آیا ہے تو وہاں پر گناہ کی آلودگی کی بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی جسم کے اندر گناہ کی آلودگی. تو اس کا موازنہ روح سے کیا گیا, جسم کی بذات خود نہیں کیا گیا. یہ جسم جو ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے. بالکل. جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے جسم کے ساتھ اس کو بنایا, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا اچھا ہے. اور جب خدا ہمیں مخلصی دے گا تو وہ ہمیں جسم کے ساتھ دے گا. روح صرف روح کی نجات نہیں ہے, روح اور جسم دونوں کی نجات ہے. تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے روح اور جسم کے اندر. پولس جس کی بات کر رہا ہے عمومی طور پر وہ یہ ہے کہ گناہ آلودہ جسم اور پھر روح جو انسان کی پاک ہے, اور پھر خدا کی روح کی تحت جب ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اس کے اندر فرق کر رہا ہے کہ جسمانی طور پر بیج بونا, روحانی طور پر بھی. یہ اس کا عمومی بات ہے. جی. اب غلطیوں کے خط میں کیا زیر بحث ہے؟ جب آپ یہ پورا خط پڑھتے ہیں شروع سے, اور جب آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھتے ہیں غلطیہ کی, کہ اس علاقے میں جب پولس رسول نے چرچ قائم کیا اور بھی علاقوں کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا. ابتدائی کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ وہ تھے جو یہودیت سے مسیح پر ایمان لائے, جی, اور بہت سارے لوگ تھے جو دوسری قوموں سے, خاص طور پر یونانیوں سے. اب یہودی قوم کے پاس ایک شریعت موجود تھی. بالکل. اس شریعت میں کئی طرح کے قوانین ہیں. کچھ قوانین جو ہیں وہ اخلاقی ہیں, جیسے زنا نہیں کرنی, قتل نہیں کرنا,
لیکن کچھ قوانین جو ہیں وہ رسمی ہیں. مثال کے طور پر ختنے کی رسم ہے, طہارت کی رسم ہے, جی عورت اور مرد کے میل ملاپ کی رسم وہ اس کے احکام ہے, پہناوے کے احکام ہے, اور خاص طور پر کھانے پینے کے احکام. اب ظاہر سی بات ہے جو دوسری اقوام آ رہی ہیں ان کے اندر یہ شریعت موجود نہیں تھی. جی وہ ان شرعی یا ان رسمی احکام کی پابند نہیں تھی. ان کے یہاں کھانے پینے کا, پہناوے کا, کسی بھی چیز کا ممانعت نہیں تھی. تو جب یہ دونوں کمیونٹیز مسیح پر ایمان لاتی ہیں جی اور چرچ میں آتی ہیں تو پھر ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, ہاں جی ایک تنازع سامنے آتا ہے کہ اب جو یہودی مائل مسیحی تھے, یعنی جو یہودیت سے مسیحی ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہ ایسے نہیں آ سکتے مسیحیت میں. پہلے یہ شرعی احکام پورے کریں گے پھر یہ یہ مسیح, مسیح میں داخل ہوگی. یعنی پہلے یہ ختنہ کرائیں, پہلے یہ حرام حلال کھانے کی تمیز کریں, اور یہ عورت مرد کا فرق جو ہے یہ مانیں ان سب چیزوں کو, تو پھر یہ مسیحی بنیں. تو یہ کانفلکٹ بن گیا تھا. تو شروع میں رسولوں کی طرف سے بھی یہودی جو پلڑا تھا نا وہ بھاری تھا کہ ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ والے جو ہے نا ان کے حساب سے ایڈجسٹ ہو. پولس رسول نے آ کر اور باقی رسولوں نے بھی بعد میں اس پر غور و فکر کی, اس کے لیے دعا کی, اور اس پہ انہوں نے چرچ کا پہلا کاؤنسل بٹھایا. اعمال کی کتاب کے 15ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ سارے رسول جو تھے وہ بیٹھے, جو بزرگ تھے کلیسیا کے, اس زمانے کے بشپس جو تھے, ٹھیک ہے. وہ بیٹھے اور انہوں نے اس پہ بحث کی کہ کیا جو یونانی یا جو غیر یہودی مسیح میں آ رہے ہیں کیا ان کے لیے شرطیں رکھنا واجب ہے. تو پھر انہوں نے اس کی کمپرومائز سچویشن نکالی. کمپرومائز سچویشن یہ تھی کہ ٹھیک ہے ختنہ ضروری نہیں ہے, شریعت کے احکام پر ایمان لانا جو رسمی احکام ہے ان کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک. اس سے آپ مسیحی نہیں بنتے, لیکن بنیادی طور پر یہ کہ آپ کھانے پینے میں تمیز رکھیں, حرام حلال کی, ختنہ شرط نہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر ایک طرح کی یونٹی پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان کو سمجھایا گیا, تھوڑا سا ان کو سمجھایا گیا, اور پھر ایک پیج پر لائیں گے. تو جو جسم کی بات کرتا ہے نا پولس کہ جو جسم سے بوتے ہیں اور جو روح سے بوتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جسم سے بونے کا مطلب یہ کہ جب آپ رسمی جو شرعی احکام ہے جب آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں روحانی یا اخلاقی شرعی احکام کے اوپر, یعنی کہ وضو کرنا یا طہارت کرنا, ختنہ کرانا, خاص طرح کا لباس پہننا, خاص لمبائی کی شلوار پہننا, خاص طرح کے بال کٹوانا, زیور پہننا یا نہیں پہننا, عورت کے ساتھ آپ کتنا بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے, پردہ, یہ معاملات جب ان کو فوقیت مل جاتی ہے وہ روحانی معاملات کے اوپر جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے, جیسے کہ لالچ سے دور رہنا, زنا سے دور رہنا, شہوت سے, غصے سے, حلیمی اپنے اندر پیدا کرنا, جسے روح کے پھل کہا گیا, اور اگلے باب میں روح کے پھلوں کا ذکر ہے, 7ویں باب میں. پولس کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ زیادہ بڑی چیز ہے, اور پولس جب روح کے پھلوں کا ذکر کرتا ہے, صبر, پرہیز, حلیمی, 7-8 پھلوں کا وہ ذکر کرتا ہے, اور پھر وہ اینڈ میں کہتا ہے ان کی کوئی شریعت مخالف نہیں. جی تو یہ جو پھڈا تھا ابتدائی دور میں کلیسیا کے اندر, اور آج بھی ہے, کہ کچھ احکام جو ہے نا وہ رسمی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم اہمیت کے حامل ہیں, وہ بھی خدا کے دیے ہوئے ہیں, جیسے کہ خاص ٹائم پر دعا کرنا, خاص جگہ پر جا کر دعا کرنا, چرچ ہے, مسجد ہے, مندر ہے, عبادت خانہ ہے یہودیوں کا, تو وہ بھی صحیح ہے. دیکھیں ہر مذہب کا ایک اپنا ایک پہناوا ہوتا ہے, بالکل ایسا. ہر مذہب کی پاکیزگی کی رسمیں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. لیکن مسیحیت کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان رسمی قوانین کو نجات کی شرط نہیں بناتا. جی یعنی کہ آپ جسم میں کیا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شہوت کرنا شروع کر دیں, لیکن جیسے ختنہ کرایا نہیں کرایا, تلک لگائی یا نہیں لگائی, کراس پہنی یا نہیں پہنی, کالر لگایا نہیں لگایا, اس سے آپ کے نجات کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ باتیں غیر ضروری ہیں, لیکن اس سے آپ کی نجات کا کوئی تعلق نہیں. نجات کا تعلق اس بات سے کہ نمبر 1 آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, آپ اپنی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتے, آپ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھتے, بلکہ آپ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں. پھر آپ رول کو اس کی ہدایت سے چلتے ہیں. جب آپ مسیحی ہوتے ہیں, آپ مسیح کا اقرار کرتے ہیں اور آپ بپتسمہ لیتے ہیں, تو خداوند آپ کو روح انعام کے طور پر دیتا ہے, بالکل ایسا. اور پولس بھی یہ سکھاتے ہیں. پھر جب آپ کو روح ملتی ہے, اس روح کی ہدایت میں جب آپ چلتے ہیں نا, تو پھر آپ کے اندر روحانی بالیدگی, میچورٹی آتی ہے, اور روح کے پھل پیدا ہوتے ہیں. نعمتیں نہیں, نعمتیں بھی شرط نہیں ہیں, پھل, اور پھلوں کے اندر محبت, صبر, حلیمی, پرہیزگاری ہے. کرنتھیوں کے خط میں بھی پولس یہ کہتا ہے. اب ہم نعمت اور اس کی بات کریں نا, کہ نعمت پہ بھی بہت زور ہے. یہودیوں کے یہاں شرعی احکام پہ بڑا زور تھا, آج مسیحیوں کے درمیان نعمتوں پہ بڑا زور ہے. نعمتیں بھی جاتی رہیں گی, پولس رسول کہتا ہے,
لیکن جو روحانی پھل ہے نا، محبت، ایمان، امید، قائم رہیں گے، یہ قائم رہیں گے. تو جو اب یہ بیج بونے والی بات ہے وہ یہ ہے. وہ یہی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ فرض کریں کہ میں دنیا کے معاملات میں نہیں جا رہا، مطلب میں دنیاوی نہیں ہوں، میں پیسے نہیں کماتا، میں ڈبل ڈیوٹی نہیں کر رہا، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اور میں زیادہ ٹائم دعا میں گزار رہا ہوں، جی یا میں کلائنٹ سے ملنے کے بجائے بائبل پڑھ رہا ہوں بیٹھ کے، یہ بات نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں. روح میں کیا بیج بونے کا مطلب یہ کہ پھر آپ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں بالکل. اور وہ آپ کے کردار میں تبدیلی لائے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ روحانی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ دعا بہت اچھی ہو رہی ہے، ورشپ بہت اچھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار کی بالیدگی یا پختگی اور جسم کی نفی اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جو جسمانی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا ظاہر دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے. تو یہ بات یہاں پر پولس رسول موازنہ کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جب کہ ہم یہ بات کرتے ہیں، جو اسپیسیفکلی جو میں چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے ریچولس کی بات کی ہے. جی. یہ بہت اچھی بات تھی کہ نجات اس سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، تو چھٹے باب سے جب ہم اوپر تھوڑا سا 5ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر جسم کے کاموں کا بھی ذکر ملتا ہے. بالکل ایسے. تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جی. جسم کے جو کام ہے اگر وہ انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا. بے شک. تو اس میں پھر وہ والی بات واضح ہو جاتی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جسم کے جو دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک جسم جو ہمارا ماس ہے، جی لیکن ایک جسم کیا معنی یہ ہے کہ جو گناہ آلودہ جسم، اور یہ الہیاتی معنی ہے، ڈکشنری میں فلیش مطلب کی نہیں ہے. بات کی تھی آپ نے. ہاں، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو بائبل کے ٹرانسلیٹرز ہیں یا ماہر لسانیات ہیں جو لفظ میں فرق کرتے ہیں. لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے. سوما کے بھی وہی مطلب ہے جو سارس کے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی کے بھی وہی مطلب ہے جو فلیش کے ہیں، اور جسم کے بھی وہی مطلب ہے جو بدن کے. جی لیکن الہیاتی طور پر ہم یہ ڈسٹنکشن رکھتے ہیں جی اپنی تعلیم کے طور پر کہ ایک جسم جو خدا نے بنایا وہ تو اچھا ہے، لیکن اب اس کے اندر گناہ داخل ہو چکا ہے. اب جب تک وہ گناہ ہے اور گناہ کی ظاہری چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر انسان کو ناپاک کرتے ہیں. یہ مسیح کی تعلیم ہے بنیادی طور پر. بلکہ اس میں ایک خط میں ایسا بھی ذکر ہے کہ خدا نے اس جسم کو اپنی ہیکل بھی کہا ہے. ہیکل کا ہے، بالکل کا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ تم مسیح کی ہیکل ہو، تمہارا بدن. اور وہاں پھر کہا ہے کہ شہوت سے بھاگو. جی پہلا کرنتھیوں 6 باب کے اندر یہ بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسیح کی اپنی تعلیم یہ ہے کہ جہاں پر اناجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں یہ ہاتھ دھونے کا مسئلہ آتا ہے جی کہ شاگرد جو ہیں وہ رسمی طور پر ہاتھ نہیں دھو رہے، تو مسیح کہتا ہے کہ جو باہر سے اندر جا رہا ہے نا وہ ناپاک نہیں کرتا، نہیں کرے گا، جو اندر سے اندر سے باہر جائے گا نا وہ ناپاک کرے گا. پھر وہ وہاں پر گنواتے ہیں وہ یہی چیز ہے جو جو جسم کے گناہ ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر شہوت ہے، غصہ بڑھتی ہے، بہت بڑھتی ہے، بالکل یہ ساری چیزیں. جاتے ہیں. تو اگر آپ اس جسم کے اندر گناہ کرتے ہیں، گناہ اخلاقی طور پر، گناہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج بائبل پڑھنا مس کر دی، اخلاقی گناہ. یا میں نے چرچ نہیں گیا، یا میری ایک نماز چھوٹ گئی میرے سے. یہ گناہ ہو سکتے ہیں کسی سٹیج پر، لیکن یہ بہت نچلی سٹیج ہے. خدا اس سے انٹرسٹڈ ہے کہ ہماری اخلاقی زندگی کیسی ہے اور روح اور جسم کی پاکیزگی کیسی ہے، شرعی طور پر نہیں. جی اصل حقیقی طور پر کہ ہم برائیوں سے کتنا بچتے ہیں، جادوگری، بت پرستی، شہوت، غصہ، سازش، گوسپ، یہ ساری چیزیں جو ہمیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور دوسروں کو بھی. اب وہ آپ نے خود بڑا اچھا بتایا کہ جو پھر جسم میں بوئے گا پھر وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. تو اس میں دونوں چیزیں، ایک یہ کہ گناہ جو ہے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جو شرعی احکام ہے نا وہ بھی ہلاکت کی طرف اس طرح لے کر جاتے ہیں کہ پھر آپ اس میں پھنس جاتے ہیں. جی پھر وہ آپ کی زندگی کے اندر بھرپوری نہیں آتی، آپ روح کے پھل نہیں پیدا کر پاتے، آپ اسی میں بیٹھے رہتے ہیں. یار میری کٹنگ تو نہیں زیادہ ہو گئی، داڑھی اوپر نیچے تو نہیں ہو گئی، پہناوا، اس میں آپ ساری زندگی آپ کی نکل جاتی. روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، یا خدا کا نام جو ہے وہ میں نے بے فائدہ تو نہیں لے لیا. جی آپ ڈرتے رہتے ہیں، ایک ڈر میں رہتے ہیں، اور آپ کی اسپریچول گروتھ کے بجائے آپ پھر پیچھے جاتے رہتے ہیں اور فنڈامنٹلزم کی طرف جاتے ہیں. اور خدا کا پلان یہ نہیں ہے کہ لوگ کیلکولیشن کے ساتھ زندگی گزاریں ظاہری چیزوں کی، بلکہ اپنی روح کے اندر اپنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بھی انکریج کریں گناہ سے دور رہنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف جانے کے لیے. جی. تو کیا ہم نے کبھی رک کر اس بات کو سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس کس طرح کا بیج بو رہے ہیں؟ جی اس پر بھی بات کریں کہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے مسیحیوں کی بات کریں یا اوور آل دنیا کی بات کریں، تو کیا انسان کبھی رک کر اس بات کو سوچتا ہے کہ ہم کس قسم کا بیج بو رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں ہم؟ ویسے انسان کے اندر جو ہے نا یہ خدا نے یہ صلاحیت دی ہے. ایک تو اس کو ضمیر ہے جی جو اس کی ملامت کرتا ہے. پھر خدا نے ہمارا ذہن اس طرح بنایا کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، سیلف اویئرنیس جسے کہتے ہیں. رومیو کے خط کے 7ویں باب کے اندر پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت ہاں جی انسان بالکل ایسا ہے. کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں پاتا،
اور جس نہیں کرنا جس چاہتے. نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہ بھی کروں وہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے. جی ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اور کون مجھے اس بدن کی قید سے رہائی دے گا، اور وہ مسیح ہے جو اس کو بدن کی قید سے رہائی دے گا. تو ہر انسان یہ اس موقع پر آتا ضرور ہے جی کہ وہ سوچتا ہے کہ کر کیا رہا ہے. بالکل اصل میں نا ہمارے جو سسٹمز بھی ہیں نا وہ ایسے، اب مثال کے طور پر کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں جی لوگ بلکہ کرتے ہیں. جو جتنا اچھا کرتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا مینیج کرتا ہے چیزوں کو، حالانکہ ہے وہ جھوٹ. جی تو وہاں پر آپ پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فرض کریں فورسز میں، تو کبھی کبھی آپ کو کسی بندے کو مارنا بھی پڑ جاتا ہے، جی اور بالکل. بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے شاید ہماری انفارمیشن ہی غلط تھی. جی ٹھیک ہے، ہم نے قتل کر دیا ایک آدمی کا. اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گناہ سے گناہ سے بچنا. تو لیکن اس میں نا پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ایک میں بالکل ایک سڑک چھاپ مثال دیتا ہوں کہ نشہ بیچنے والا کبھی نشہ کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے اس کا فرق رہتا ہے. تو جس نشے کو آپ بیچ رہے ہیں نا آپ خود نہیں استعمال کرتے، آپ خود نشے میں نہیں ہوتے. گناہ بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ سے گناہ ہو بھی رہا ہے نا نوکری کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، خاندان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اگر آپ نے جھوٹ بول دیا یا کچھ کر دیا، جی یا بچوں کے لیے آپ نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ان کی سیفٹی کے لیے یا ان کی پرورش کے لیے، آپ اتنے مطمئن نہ ہو جائیں نا کہ اپنے ساتھ کہ پھر آپ بھول جائیں کہ آپ نے گناہ کیا. کیونکہ اگر آپ بھول جاتے ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا، تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے بند ہیں. ہو جاتے. بالکل. اگر آپ خدا سے کہتے ہیں خدا میں مجبور تھا، تو خدا نہ صرف آپ کو معاف کر سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز سے نکالے. جی میں بھی اسی طرف ہی آ ٹھیک رہا ہے، تھا. کہ اگر آپ نے مان لیا نا کہ آپ نے صحیح کام کیا، ٹھیک ہے، آپ نے غلط نہیں کیا اور آپ جسٹیفائڈ تھے، تو وہ خدا کہتا ٹھیک ہے کرتا رہے. پھر یہ ہوتا ہے جس سے پولس رسول کہتا بھی ہے کہ خدا پھر ان کو اپنی روشوں پہ چھوڑ دیتا ہے ہاں جی وہ کہ اب کرو، نالائق حرکتیں نلائق کرو. تو ہو سکتا ہے ایک مسیحی ایسا ہو جو گناہ میں ہو اور وہ اسٹرگل کر رہا ہو اسے نکلنے کی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں، اور ہو سکتا ہے سالوں سال اس کو اس طرح چلتا رہے اور ہم دیکھ کے بولیں یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ کر بھی رہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ واقعی میں نکلنا چاہ رہا ہو. اسٹرگلنگ تو فیس ایک دن آتا ہے کہ وہ خدا اسے اس میں سے رہائی دیتا ہے. دہائی دیتا ہے. بالکل. لیکن اگر ایک بندہ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے نا، وہ پھر لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکر. اب میں آپ کو ایک عام مثال دے دوں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن جیسے کچھ لوگ موویز دیکھتے ہیں تو ہماری کمیونٹی میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھنی چاہیے اور کچھ لوگ دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو فرض کریں اگر ہم اس کو گناہ مان لیں تو کچھ لوگ بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں بائبل سے، یا ہر گناہ کو نا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیسا ہے، اس میں ایسا ہے، بائبل میں بھی یہ لکھا ہے، فلانے اسکالر نے یہ کہا ہے. تو ہم ہر بات کو جب جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ مے بی ہم انسان ہوتے ہوئے کچھ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو احساس لوگ کرتے ضرور. احساس کرتے. اچھا، بالکل. اس میں پھر ایک پرابلم آ جاتی ہے. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ مسیحیت میں اور باقی مذاہب کے اندر ایک فرق یہی ہے کہ ہم جو رسمی قوانین ہیں اس پہ اتنا زور نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز مسیحیت میں آ گئی ہے اور آ جاتی ہے کہ لوگوں کو رسمی چیزوں پر لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ، سب سے بڑی بات فائنینشلی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیں، جی تو اس سے آپ کی اب یہ پروٹیسٹنٹ چرچ میں بھی ہوتا ہے اور یہ کیتھولک چرچ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیں تو آپ کی اس سے نجات کا عمل جو ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، یا چرچ آئیں، اتوار کو بھی آئیں، جمعے کو بھی آئیں، روز آئیں. تو اس میں لوگوں کو، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں اپنے آپ میں غلط نہیں ہیں، لیکن اگر ان کی وجہ سے جو اصل روحانی ترقی ہے نا وہ اگر رک رہی ہے نا، اس میں بھی لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں نا کہ میں دعا تو اب ہم بہت لوگوں کو جانتے ہیں، میں اور آپ، کہ جن کی ذاتی زندگی اخلاقی طور پر بہت معیار پہ نہیں ہے، لیکن ان کی دعا بہت اچھی ہے اور ٹرو بھی ہے. مطلب نعمت دے سکتا ہے خدا کہ روحانی نعمتیں ان کے پاس ہیں، وہ شفا بھی شاید دے دیں لوگوں کو، یا غیر زبان میں، یا نالج بہت ہے. میں اپنی بات بھی کر لوں کہ جی نالج بہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر خدا مجھے زیرو سمجھتا ہو. جی. ٹھیک ہے، تو ہم پھر اس میں، اب پھر میرے بھی یہ ہے نا کہ میں نشے میں آ جاؤں کہ میں تو ٹھیک ہوں. اس میں جو سمجھا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان ہے وہ اس پر غور و فکر کرے کہ کس قسم کا بیج وہ بو رہا ہے، بالکل کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ لازمی ہے. کیونکہ جس ورڈس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. نہیں کاٹے. تو آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے انجام کی بات کی ہے کہ اگر کوئی جسم کے لیے بوتا ہے تو اس کا انجام یہ ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں روح کے لیے بونے کے حوالے سے. بائبل مقدس میں جن وعدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص روح کے لیے بوتا ہے تو وہ کون سے وعدے ہیں؟ تو وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ بونے کا اور کاٹنے کا کیا مطلب ہے، یہ کام خداوند کرتا ہے. ٹھیک ہے. خداوند جو ہے وہ باغبان ہے جی. بائبل کے اندر. ٹھیک ہے، خداوند جو ہے وہ پھل لگاتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، اور خداوند کا کام یہ ہے کہ پھر وہ اس کو کمال تک لے کر آئے.
یعنی کہ وہ پودا جو ہے یا پیڑ جو ہے وہ اگے، اور نہ صرف اگے، وہ پھل بھی پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ اور خداوند کا شکر ہے کہ یہ کام نہ صرف ہمارا اپنا نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا خود کر رہا ہے، وہ باغبان، اور پھر اس نے ہمیں اپنی روح دی ہے، وہ روح یہ کام کرتی ہے۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے اتنا زیادہ تو بہتر وہ ہوگا۔ اس کی، اور ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ کمال رود فاؤ کی میں مثال دوں یہاں پر، یہ اور بھی بہت سارے خدا کے خادم یا خادمائیں ہیں جنہوں نے ایسی ایسی خدمت کی ہے حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، جس کی وجہ سے معاشروں میں تبدیلی آئی ہے، بالکل ایسے ہی، اور لوگوں کی زندگیاں، جیسے رود فاؤ کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے ملک میں کام کیا اور کوڑ کی بیماری ختم کر دی۔ بالکل ایسے اب ہی، مسیح جو تھا وہ بائبل مقدس میں بھی اور قرآن شریف میں بھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوڑیوں کو علاج یا شفا دیتا تھا۔ تو ایک جرمن نن رود فاؤ، انہوں نے آ کے ہمارے ملک سے کوڑ کو ختم کر دیا، جی لیپرسی کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسے سراہا گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ روح کا پھل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات، جسم تھا نا، جسم کی ایک بیماری ہے، جو جسم جو ہے وہ ناپاک یا آلودہ تھا، لیپرسی کی اگر ہم مثال لیں، تو اس کو ہٹا کے ایک انسان کو دوبارہ ایک ڈگنیٹی کیا، عزت کی حالت میں واپس لے آئی، بہت جس پہ خدا نے، جس کی شبیہ پر اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو پودا جو ہے وہ ضرور اگے گا، پھل بھی لائے گا، اور اچھا ہوگے گا، اچھا ہوگے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کو خدا کے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں اور اس کی فرما برداری کریں، اخلاقی طور پر گرو کریں، تو ہمارے اندر بھی جو ہے وہ روح کا پھل اگ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے بیج بونے کے حوالے سے۔ جسم کے لیے جو بیج بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور روح کے لیے جو بیج بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ بہت ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں ہم نے کی ہیں بیج بونے کے حوالے سے، بہت ساری مثالیں دے کر بھی آج ہم نے اس پر بات کی ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں خوشخبری کا بیج بھی جو ہے وہ بونا ہے۔ یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو جو ہے شاگرد بناؤ، انہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یہ وہ خوشخبری کا بیج ہے جس کے لیے ہم سب کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج کا پروگرام بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ نے بہت ساری باتوں کو آج نوٹ کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے موضوع سے متعلق تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔